بخاری میں ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ اس حدیث کی وضاحت کر دیجیے۔ اصل میں جو دنیا اب آگے آ رہی ہے اس میں دین کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی پاکستان جیسے ملکوں میں تو حالات بہتر ہیں، جو شاید مسلمانوں کے ملک کہہ لیجئے، ان میں حالات بہتر ہیں کہ ابھی بھی ہم ریلیجس سینٹرک لائف گزارتے ہیں، ہر چیز میں پوچھتے ہیں حلال ہے، حرام ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جن ملکوں میں اب یہ بہت زیادہ بات پھیل گئی ہے کہ مذہب اب سینٹر میں نہیں رہا، مذہب اب فیصلہ کی کن جگہ پر نہیں رہا، تو وہاں آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو چیزیں مذہب کے نام، مذہب کی وجہ سے ممنوع تھی وہ جائز ہو رہی ہیں۔ تو پاکستان میں بھی اب بعض ایسی صورتیں سامنے آ گئی ہیں کہ مثلاً وہ شراب کو حلال سمجھنے لگ گئے ہیں، نام بدل لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک دوسری روایت میں کہ لوگ ان چیزوں کے نام بدل لیں گے، زنا کو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نام دے لیں گے، اور شراب کو کوئی اور نام دے لیں گے۔ تو مثلاً شراب کا کوئی اور نام رکھ کے آپ کہیں یہ تو وہ ڈرنک ہے، ہم پی رہے ہیں، شراب تھوڑی پی رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی ہو جائیں گی، کنٹرول دین کا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی آپ پاکستان میں دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو شراب پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں۔ تو بس ریشم چکے وہ اس کا رواج ختم ہو گیا ہے، وگرنہ وہ بھی پہن رہے ہوتے ہیں، اور شاید کئی لوگ پہنتے بھی ہوں۔ سر ریشم حرام، اس میں کیا اس کی حکمت ہے؟ ہاں، اصل میں کچھ چیزیں ہر زمانے میں سونا، ریشم، یہ اس طرح کی حرمت نہیں ہوتی جس طرح کی حرمت مثلا شراب کی ہے، یا سور کھانے کی ہے، یا چوری کرنے کی ہے۔ یہ حرمت ہوتی ہے جو تکبر اور اس پہلو سے ہوتی ہے۔ یہ سدن لذریعہ کی حرمتیں ہیں۔ سدن لذریعہ کی مطلب یہ ہے کہ میرا تکبر سے بچانے کے لیے مجھے کہا گیا کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے نہ جائیں، اس کو حرام کر دیا گیا۔ حالانکہ پانچے ٹخنوں سے جانا کوئی حرام ہونے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے حرام کی گئی۔ ایسا ہی ریشم پہننا اور سونا پہننا یہ تکبر کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں۔ تو اب اگر کوئی مثال کے طور پر ریشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاید کسی صحابی کو یا صحابیہ کو کوئی سکن کی تکلیف ہوئی، چھالے سے نکل آئے، تو کوئی اور لباس نہیں پہنا جا سک رہا تھا، تو آپ نے ریشم پہننے کی اجازت دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی حرمت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ، تو یہ حرمتیں قائم ہیں، یہ اخلاقی طور پر قائم رہیں گی جب تک سونا اور ریشم سٹیٹس کی علامت ہے، تکبر کی علامت ہے، یہ حرام رہیں گی۔ اور جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدن لذریعہ بھی حرام کر دیتے ہیں تو امت کا مزاج یہی ہے کہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر لیتے ہیں اس کو۔ سر جس طرح آپ نے ان چیزوں کی ٹخنوں سے اوپر پانچا رکھنے کی یا اس کی ریشم کی آپ نے ایک علت متعین کی ہے، اور پھر یہ اس پہ یعنی ایک اس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی حرمت شراب کی طرح نہیں ہے، کیا یہی اصول ہم قرآن میں جو عدت کے معاملات ہیں اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے؟ جس طرح جاوید صاحب نے کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حمل کا پتہ چل جائے تو پھر عدت ختم کی جا سکتی ہے۔ بالکل اچھی بات کہی آپ نے۔ کچھ علت کے بارے میں محتاط آدمی ہوں، جہاں علت اللہ تعالیٰ بتا دیں تو بس اسی علت پر قائم رہتا ہوں، جہاں اللہ تعالیٰ نہ بتائیں اور واضح ہو وہاں پر بھی میں علت کی بات کر لیتا ہوں، لیکن اس کو حتمی نہیں کہتا۔ اور جہاں پر علت بیان ہو اور اس میں شک و شبہ ہو، اختلاف رائے موجود ہو، یا امکان ہو کہ پتہ نہیں علت کیا کچھ اور نہ ہو، وہاں پر پھر میں بالکل زور نہیں لگاتا۔ تو طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت میں جو عورت کی عدت ہے اس میں استبراء رحم علت قرآن میں بیان نہیں ہوئی، مستنبط کی گئی ہے۔ وہ استنباط بالکل درست ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم، مثال کے طور پر سورہ طلاق میں جا کر یہ نہیں کہا کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کو 3 مہینے تک انتظار کرو۔ 3 مہینے کی ضرورت سمجھ نہیں آتی، بس پتہ چل جائے کہ بس ٹھیک ہے، مہینے میں پتہ چل جائے گا، 2 میں پتہ چل جائے گا۔ خود حیض کو 3 حیض تک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پہلے حیض میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد نہیں ہونے والی۔ تو اگر استبراء رحم کا مسئلہ ہے تو پہلے حیض سے پتہ چل جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ تسلی کے لیے 2 حیض انتظار کر لیا جائے۔ تیسرا حیض مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا،
تو لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں جا کر کے 3 مہینے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹائم پیریڈ کا مسئلہ، اور یہ ٹائم پیریڈ رحم استبراء رحم مکمل معنی میں 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے، اور ولادت کے بعد فوراً ہو جاتا ہے، کیونکہ ولادت نے بچہ پیدا کر دیا تو سب رحم صاف ہو گیا۔ لیکن عام حالات میں پہلا حیض دوسرا حیض استبراء رحم نہیں کرتا، لگتا یہی ہے، اس لیے میں اس علت میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن جس کا اطمینان ہو وہ، اور بھی لوگ کہتے ہیں، صرف استاد نہیں کہتے، تو اس علت کو مان سکتے ہیں۔ سر ابھی بخاری کی جس حدیث پہ بات ہو رہی تھی اس میں 4 چیزیں تھیں، تو موسیقی کو تھوڑا مزید واضح کر دیں، اس کا کیا معاملہ ہے دین میں؟ موسیقی دراصل عربوں کے ہاں بھی اور پرانی تمام تہذیبوں میں جو مشرکانہ مذاہب تھے، موسیقی کے 2 استعمالات تھے۔ ایک استعمال یہ تھا جو بھجن گانے میں، بتوں کے آگے ڈنڈوت کرنے میں، بتوں کے آگے نذرانے پیش کرنے کے موقع پر، یا مذہبی تہواروں کے موقع پر بتوں کے لیے کچھ نغمے گائے جاتے تھے اور پڑھے جاتے تھے۔ میوزک کی دوسری قسم وہ یہ تھی جو خوشی کے موقع پر، شادی میں، اپنے غیر مذہبی تہواروں پر گانے بجانے کا کوئی کام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو موسیقی ہے اس کو مطلقاً حرام کر دیا ہے، کہ جو آپ بتوں کے آگے پڑھتے ہیں گاتے ہیں اس کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری موسیقی میں سے جو ہے وہ آپ نے اس طرح کی حدیثوں میں اس کے ساتھ 2 چیزیں اکٹھی کی ہیں، ایک کائنات اور ایک زنا کو اکٹھا کیا ہے۔ تو وہ موسیقی جس کا نتیجہ ناچ گانا ہو یا جس میں فحاشی و ریانی ہو، وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ موسیقی کی تمام روایتیں میں نے اکٹھی کر کے دیکھا ہے، جو چیزیں ممنوع، جو روایتیں ممنوع کرنے والی ہیں، اس میں صرف موسیقی اکیلے زیر بحث نہیں آئی ہے، وہ کائنات اور زنا کے ساتھ آئی ہے۔ یعنی وہ موسیقی کی مجلسیں جس میں، یہ لفظ اچھا نہیں ہے لیکن چلو میں نہیں بولتا، تب بھی نہیں بولتا، حوصلہ نہیں پڑ رہا، کہ آپ گانے کے ساتھ عورتوں کو نچوانا یا اس طرح کے کام ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جتنی بھی حدیثیں منع کرنے والی ہیں ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ جو عمل ہے وہ ناجائز ہے۔ موسیقی کی یہ شکل کہ جس میں فحاشی و ریانی ہو رہی ہے، یہ ناجائز ہے، خواہ وہ ویڈیو بنا کر آپ کر رہے ہوں، خواہ کسی مجلس میں کر رہے ہوں، یا کچھ بھی ہو، وہ حرام ہو جائے گی۔ موسیقی کی سادہ شکلیں، شادی بیاہ پہ کو بجا لیا ہے کسی نے، کوئی بھنگڑا ڈال لیا ہے، عورتوں نے الگ مردوں نے الگ، جس میں فحاشی و ریانی نہیں ہوئی ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کی ہے۔ تو موسیقی، آپ غزل سن رہے ہیں، آپ کو ملی نغمہ سن رہے ہیں، آپ محبت والا گیت سن رہے ہیں، لیکن اس میں فحاشی و ریانی نہیں ہے، نہ اس کی ورڈنگ میں، نہ اس کے ساتھ ہونے والے کاموں میں، تو وہ جائز ہوگا، اس میں حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3-4 واقعات احادیث کے اندر آئے ہیں جس میں آپ کے موجودگی میں گانا بجایا گیا ہے، آپ کی موجودگی میں بچیوں نے پڑھا ہے، تو آپ نے منع نہیں کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ موسیقی کو 3 قسمیں کر لیجئے۔ ایک وہ ہے جو بتوں کے آگے گائی جا رہی ہے، مطلقاً حرام ہے۔ دوسری موسیقی وہ ہے جو فحاشی اور عریانی اور زنا اور ناچ گانے والی ہے، اس کو آپ نے حرام کر دیا ہے۔ اور تیسری جو موسیقی ہے جس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ الفاظ میں، نہ اس کے اندر کچھ ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں، تو وہ جائز رکھی گئی ہے۔ آپ غزل سن سکتے ہیں، آپ اچھا نغمہ سن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جو حدیثوں کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، ایک اصولی طور پر قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل کی، اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ وہ 6 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ 6 چیزیں کسی چیز میں بھی آ جائیں، فائن آرٹس کی ہوں، زندگی کے کاموں کی ہوں، وہ حرام ہو جائیں گی یا حلال ہو جائیں گی۔ پہلی چیز ہے عدل۔ ان اللہ یامرکم بالعدل، جس کام میں بھی عدل سے انحراف ہو وہ حرام ہو جائے گی، جس میں بھی عدل سے انحراف ہو وہ حرام ہو جائے گی۔ عدل، کسی کو آزادی کا حق ہے، آپ میوزک کی ایسی شکل اختیار نہیں کر سکتے جو دوسروں کے لیے ناانصافی کا باعث بن رہی ہو، وہ حرام ہو جائے گی۔ کسی قوم کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، وہ ناجائز ہو جائے گی۔ آپ سونے کا حق نہیں دے رہے، کسی کو آرام کرنے کی جگہ نہیں دے رہے، حرام ہو جائے گی۔ حالانکہ بڑی پاکیزہ سے آپ نعت پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں اتنی اونچی آواز میں کہ ہمسایہ سو نہیں رہا ہے، گناہ والی بات ہو جائے گی۔
آپ اذان مسجد میں تقریریں فرما رہے ہیں اور ارد گرد کے ہمسائے سو نہیں پا رہے ہیں، تو ناانصافی کی بات ہے، یہ آپ کے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پہلی چیز عدل ہے. اس کے بعد ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، وہ حسن سلوک ہے. کوئی چیز اس کے خلاف ہو جائے گی. والدین کا پہلا حق حسن سلوک ہے. والدین کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کرتے ہم اپنے معاملے میں. یعنی یہ نہیں میں آپ مجھے تھپڑ ماریں تو میں جواب میں تھپڑ مار سکتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب تھپڑ ماریں تو میں جواب میں بدلہ لینے کے لیے تھپڑ نہیں مار سکتا. ان کے ساتھ پہلا مقام احسان کا ہے. تو والدین کے ساتھ احسان اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، احسان سب کے. کوئی حسن سلوک کے خلاف چیز ہو رہی ہے تب بھی وہ ناجائز ہو جائے گی. اس طرح ایتائے ذی القربیٰ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے بہن بھائیوں کے قریبی رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا ہے. کوئی چیز آپ کو اس سے روک رہی ہے، ابذا تبذیر روک رہی ہے، فحشا روک رہی ہے، میوزک روک رہا ہے، آپ بھائی کے گھر میں فاقہ ہے اور آپ وائلن خرید لائے ہیں، ناجائز ہو جائے گا، گناہ کا باعث بنے گا. چلو ناجائز نہیں کہتا، گناہ کا باعث ہو جائے گا کہ آپ کے بھائی کے گھر میں بھوک ہے اور آپ وائلن خرید لائے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے. وینہا عن الفحشاء، جس چیز میں فحشا پائی جائے گی، فحاشی، عریانی، زنا، بدکاری، ننگا پن، وہ حرام ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی. اس کے آگے منکر، جس میں کوئی منکر کام پایا جائے، وہ موسیقی جو منکرات پہ مبنی ہو، حرام ہو جائے گی. باقی چیزیں بھی میں صرف جو کہ آپ نے موسیقی کا سوال پوچھا تو اس کو لے کے چل رہا ہوں. اگلی بغاوت ہے کہ جو اب آپ لوگوں کے لیے جتھے بازی کر کے لوگوں پہ وائلنس کرنے کا پروگرام بنائیں، وہ اس کے لیے موسیقی استعمال کریں، اس کے لیے کچھ استعمال کریں، وہ ناجائز ہو جائے گی. تو یہ 6 چیزیں ہیں: عدل، احسان، ایتائے ذی القربیٰ، فحشا، منکر اور بغی، بغاوت. یہ 6 چیزیں ہیں. ان 6 اصولوں کی مطابق جو چیز ہوگی وہ جائز ہو جائے گی، جو ان حدود کو تجاوز کرے گی وہ ناجائز ہو جائے گی.